بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ 4 طرح کے لوگوں کے عذر کے جواب میں اپنے 4 خاص بندوں کو بطور دلیل پیش کرے گا۔ دولت مند یا سربراہان حکومت جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے میری عبادت اور میری احکام کی اطاعت کیوں نہیں کی، وہ یہ عذر پیش کرے گے ہمیں کاروباری مصروفیات یا حکومت کے معاملات میں الجھے رہنے کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں ملی کہ ہم تیری عبادت و اطاعت کر سکتے۔ اللہ ان کے سامنے بطور دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کرے گا اور کہے گا کیا تم اس شخص سے بھی زیادہ مصروف تھے جس کو ہم نے تمام روئے زمین کی حکومت دی، حتیٰ کہ ہوا کو بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق پیر لیتا تھا اور ہوا اس کے تحت شاہی کو جہاں وہ چاہتا پہنچا دیتی تھی، مگر اتنی وسیع سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود وہ ہماری اطاعت و عبادت سے غافل نہ رہا اور ہماری بندگی کے تمام آداب پورے کرتا رہا۔ ایک غلام سے اللہ پوچھے گا تو نے میری عبادت و اطاعت سے کیوں اعراض کیا؟ غلام کہے گا میری گردن میں مالک کے احکام کی پابندی کا پاندہ تھا، اس کے کاموں سے مجھے اتنی فرصت ہی نہ ملی تھی کہ تیری عبادت کے لیے وقت نکالتا۔ اللہ اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرے گا کیا تو ان سے بھی زیادہ مصروف تھا؟ یہ غلام تھے تب بھی میری عبادت کرتے رہے، حکومت و سلطنت کے اختیارات ملے تب بھی انہوں نے ہماری اطاعت و فرمان برداری سے منہ نہ موڑا۔ غریب اور فقیر آدمی یوں عذر پیش کرے گا میری غربت اور روزگار کی فکر نے اتنی مہلت نہ دی کہ میں تیری عبادت کر سکتا۔ اللہ ان کے سامنے دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرے گا کیا تم ان سے بھی زیادہ محتاج تھے؟ انہوں نے ہر طرح کی مجبوریاں برداشت کیے مگر ہماری یاد سے غافل نہ رہے۔ مریض سے پوچھا جائے گا تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ مریض کہے گا میں بیمار تھا، اس بیماری نے مجھے تیری یاد سے غافل کر دیا۔ اس کے سامنے بطور دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو لایا جائے گا کیا تو اس سے بھی زیادہ بیمار تھا؟ یہ شدید بیمار تھے مگر یہ زبان سے ہمارا ذکر کرتے رہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا اور ان کو اپنی نافرمانی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اللہ کی یاد اور اس کی نافرمانی سے غفلت نہ برتیں۔ اللہ کے نیک بندے قیامت کے روز خوش ہوں گے کیونکہ وہ دولت و حکومت اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ غریبی اور محتاجی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ تھی۔ بیماری کو وہ مصیبت نہیں بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان گناہوں کی سزا بیماری کی صورت میں دے کر گناہوں سے پاک کر رہا ہے تاکہ قیامت کے روز وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے وقت ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ جزاک اللہ۔